اج جس جگہ تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا روضہ بنیا ساری کائنات گھوم کے ویکھ لو، ہر ملک گھوم پھرا کے ویکھ لو، بھاواں امریکہ ہے تے بھاواں کینیڈا ہے تے بھاویں برطانیہ ہے، جننے بھی خوبصورت شہر نے وہ ایک پاسے نے۔ پوری دنیا کائنات دے وچ ایک کوئی در ایسا اور ایک کوئی جگہ ایسی جگہ ہے جیڑی ساری دنیا دے نالوں عظمت تے شان والی ہے۔ بلکہ اس مقام تے اے کتاب لکھن والے انہاں دا نام ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ شیخ محقق نے اپنی کتاب اندر بھی گل لکھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حضور نے اے اپنے منہ مبارک دے نال گل ارشاد فرمائی، فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کم از کم ریاض جنہ ویکھتے آیا او تے بولے نا سبحان اللہ، تے جڑے نہیں ویکھے دعا کرنے اللہ پاک اس ماہ رمضان دی برکت دے نال انہاں نوں بھی حضور اپنی بارگاہ وچ بلا لین۔ اج ریاض الجنہ جڑے حاجی یا عمرہ کرن واسطے جاندے نے تسی سارے نے انہاں دی زیارت کیتی ہونی ہے یقیناً ریاض الجنہ دی۔ اے ریاض الجنہ او ریاض الجنہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے ممبر جس جگہ تے بیٹھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دیندے سن، فرمایا میرے ممبر تے فرمایا میرے گھر دے درمیان جڑی جگہ ہے نا او جنت دے ٹکڑیاں دے وچ ایک ٹکڑا ہے۔ سمجھ آ گئی گل؟ پوری دنیا کائنات وچ اعلیٰ تو اعلیٰ عمارتاں نے، بلڈنگاں نے اور ڈبل سٹوری ٹرپل تے جناب کتنے تک پہنچی ہوئیاں نے، وہ ساری ایک سائڈ تے نے، تے جیڑی مٹی حضور علیہ السلام دے قدمین شریفین دے وچ پئی ہوئی ہے ان دی شان ہی وکری ہے۔ ہن بندہ عالم تصورات دے وچ جا کے ایک سوال کرے بھئی اس مٹی نو اے سعادت کیوں ملی، اے وجاہت اے عظمت تے شرافت کیوں ملی؟ کیا مدینہ دے اندر بلڈنگاں بنیاں نے خوبصورت اس وجہ تو مدینہ آلہ ہے، یا ہوتے جناب والا مقام نے عظمت والے شان والے اس وجہ تو آلہ ہے؟ جواب ملیا کہ اس وجہ تو آلہ نہیں، انہاں دے وجہ آلہ ہون دی کوئی ہے کہ انہاں دی نسبت حضور نال ہو گئی ہے۔ پتہ لگیا جیڑی شے دی نسبت حضور دے نال ہو جائے وہ شے عام نہیں رہندی، خاص بن جاندی ہے۔ اے قرآن پاک ویکھو، اس قرآن پاک کو تساں سارے غلاف چڑھانے ہاں، لیکن ہر کپڑا عظمت والا نہیں ہوندا، ہر کپڑا شرافت عظمت والا نظافت والا نہیں ہوندا۔ بھاویں لٹھے دا کپڑا بھی ہوئے وہ بھی عظمت والا شرافت والا نہیں، لیکن جیڑا کپڑا ریٹ وچ ماڑا ہوئے ان دی قیمت نہ ہوئے لیکن وہ قرآن دے اوتے غلاف دی صورت وچ چڑھ جاوے اس کپڑے دی شان ود جاندی ہے۔ میں کیا یار ایک سائڈ تے تا بڑی اعلیٰ کوالٹی دا کپڑا ہے، ایک سائڈ تے ماڑا جا ورائٹی دا کپڑا ہے، تے ایک سائڈ تے بڑا مہنگا تے نفیس ترین کپڑا ہے، لیکن قرآن تے غلاف کی صورت وچ آ گیا انہوں ہر بندہ چمدا ہے، چٹدا ہے، سونگدا ہے۔ وجہ کی ہے؟ وجہ ایک ہی ہے، جواب ملتا ہے کہ ان دی نسبت قرآن دے نال ہو گئی ہے۔ میں کہ یار صفا تے مروہ ہر بندہ صحیح کردا ہے، دوڑا لاندا ہے، اور دوڑا لان دا مقصد کی ہے؟ فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، فرمایا صفا تے مروہ میریاں نشانیاں دی وچوں ایک نشانی ہے۔ یا اللہ پہاڑیاں تے بہت ساریاں نے، رنگا رنگ قسم دے پہاڑ نے، ادھر مری نکل جاؤ، کشمیر نکل جاؤ، جگہ جگہ تے تانوں پہاڑ افغانستان چلے جاؤ، وڈے وڈے کیٹو دے پہاڑ تے جناب وڈیاں وڈیاں چوٹیاں مشہور نے، انہاں دا ذکر قرآن وچ نہیں، لیکن صفا تے مروہ دا ذکر قرآن وچ کیوں ہے؟ خالق کائنات کی طرف جواب آیا بندیا تیری عقل چھوٹی ہے، میری حکمت بڑی بلند ہے۔ یا اللہ حکمت کی ہے، وجہ کی ہے، سبب کی ہے انہاں دے مقام بلند ہون دی؟ اللہ نے فرمایا اس وجہ تو کہ اس صفا تے مروہ تے میری ایک بندی نے دوڑ لائی ہے، فرمایا انہیں دوڑ لائی ہے، مینوں اے ادا اتنی چنگی لگی ہے، فرمایا انہوں میں اپنی نشانیاں دی وچوں ایک نشانی بنا چھڈی ہے۔ ہائے ہائے ہن تسی ذرا باہر نکلو نا، ایتھوں مسجد تو باہر نکلو تے اے جناب والا تسی وائٹل سٹی وڑ جاؤ یا تسی لاہور وڑ جاؤ، ماڈل ٹاؤن، جوہر ٹاؤن، وڈیاں وڈیاں کوٹھیاں نے اور وی آئی پی قسم دیا کوٹھیاں نے،
لیکن انہاں کوٹھیاں دی وچ کوئی ایک کوٹھی بھی ایسی نہیں جن دے اوتے کپڑا چڑھایا گیا ہوئے. روچی بولو نا سبحان اللہ. بھئی وہ بھی تو کوٹھیاں نے، وہ بھی تے مکان نے، وہ بھی تو اٹاں تے گارے تے انہاں سارے معاملات نال بنیاں نے. لیکن جڑا کعبہ شریف ہے، جڑا کعبہ شریف ہے، ادھے اوتے کپڑا کیوں؟ فرمایا اس وجہ تو کہ اے جگہ ہے جڑی اللہ دی نشانی دی وچ ایک نشانی ہے. پتہ لگیا کہ شے عام ہوئے نسبت ان دی خاص نال ہو جاوے، او عام نہیں رہندی، او خاص بن جاندی ہے. ذرا اس تو بھی سادی مثال دے کے سمجھا کے اپنی گل اگے لے کے جانا. او مٹی سی تے او بھئی انہیں آکھا بھی تو مٹی ہے، تیرے چ خوشبو نہیں ہوندی، لیکن آج تیرے چ خوشبو آ رہی ہے، وجہ کی ہے؟ انہیں آکھا وجہ ایک ہی ہے کہ میں پھلاں دی صحبت وچ رہنی ہاں. سبحان اللہ. پہاڑ مدینے چ بڑے نے، ایک جبل احد ہے، ایک جبل عیر ہے. جبل عیر او پہاڑ جن دے نال حضور نفرت فرمائی ہے. جبل احد او پہاڑ ہے جن دے حضور نے محبت فرمائی ہے. سبحان اللہ. اور پوچھا جبل احد تو بھی تو پہاڑ ہے، باقی بھی پہاڑ نے، اور تیرا بہتا پیار کیوں ہے؟ انہیں آکھیا میری نسبت حضور نال ہو گئی، سبحان اللہ. اس وجہ تو میرا مقام بن گیا. حتیٰ کہ حضور نے فرمایا کہ جبل احد وہ پہاڑ ہے جڑا میرے نال محبت کردا ہے. سبحان اللہ. کہ فرمایا پھر میں بھی اندر نال محبت کرنا. سبحان. قیامت تک کوئی بھی حاجی، کوئی بھی عمرہ ادا کرنے والا جدوں بھی جاندا ہے جبل احد نو چم کے ہوندا ہے. سبحان. وجہ کی ہے؟ ان دی نسبت حضور دے نال ہو گئی. اور پہاڑ چ نہ دماغ ہے نہ دل ہے. ایمان نال دسیا نے جڑا پہاڑ بغیر دل تو ہے، دماغ تو ہے، اعضاء تو ہے، محسوس تے حساسیت تو مبرہ ہے، او اگر محبت کرے تے حضور جان دے نے تے جندہ دل بھی ہوئے، دماغ بھی ہوئے، عقل بھی سلامت ہوئے، اکھاں بھی ہون، پھر وہ محسوس بھی کردہ ہوئے، پھر ان دے دل وچ آمنہ دے لال دی محبت آ جائے، حضور دی گھر والیاں دی محبت آ جائے، حضور دے صحابہ دی محبت آ جائے، تے پھر ایمان نال دسیا نے جے پہاڑ دے نال حضور محبت فرما سکدے نے تے اس مومن دے نال حضور محبت نہیں فرما سکدے جن دے دل وچ اما عائشہ صدیقہ دی محبت ہوئے. ہائے ہائے ہائے. سبحان اللہ. گلاں شادیاں کیتیاں نے لیکن وہ گلاں کیتیاں نے جن دا کوئی رد نہیں کر سکدا. اب ابزی وقار میں تواڈے سامنے قرآن پڑھیا. اللہ فرماندے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. فرمایا کہ اے نبی او نبی ہے جڑا مومنہ دی جاننا تو بھی بہتا قریب ہے. اے نہیں آکھیا بھی شاہ رگ تو بہتا قریب ہے، بلکہ آکھیا جاننا تو بھی بہتا قریب ہے. اے ہن جان تو بہتا قریب آکھن دی جڑی وجہ ہے نا، اے وجہ سن لو. جان ان دا تعلق جسم نال انج ہوندا ہے بھائی بندہ جے اگر بندے دے جسم دے وچوں جان نکل جائے نا تو جسم کی ہو جاندا ہے؟ بولو بیکار ہے، مردہ ہے، انہوں بندہ برداشت. شکا پتر بھی ہوئے جن دی خاطر ساری زندگی کماندہ رہا، جے جسم میں جو جان نکل گئی آخدہ ہے بھی لے جو انہوں. جے سکی تھی ہے وہ بھی برداشت نہیں کر دی، وجہ جسم میں جو جان نکل گئی. جے سکی جرابے والا دی بیوی ہے وہ بھی برداشت نہیں کر دی، وجہ جسم میں جو جان نکل گئی. ایمان نال دسیا نے جے اگر جسم میں جو جان نکل جائے بندہ اس وجود نو برداشت نہیں کردا تے جن دے ایمان دے وچوں حضور دی محبت نکل جاوے ان دا ایمان کیویں قابل قبول ہو سکدا ہے؟ پھر آپ آخی بھی یار ہر مولوی دے پیچھے نماز پڑھ لو، اور میں کہ ہر پیچھے دے نماز نہیں پڑھی جاندی، نماز اس مولوی دے پیچھے پڑھی جاندی ہے جن دے دل وچ حضور دی محبت ہوے. آگے گل سوکھی جی سمجھ. ہن اگے ٹرو. اگے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. گلاں سوکھیاں نے نا، بولو سبحان اللہ ایک دفعہ. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. ان دے ذرا لطیف نقطہ سنو. اللہ پاک نے فرمایا نبی دی گھر والیاں مومنہ دیاں ماواں لگدیاں نے. ہن جڑا مولوی آکھے بھئی اسی بھی مومن، حضور بھی مومن، لہذا قرآن یہ آندا ہے بھی مومن مومن دا بھرا ہوندا ہے، لہذا ثابت ہویا بھئی حضور ساڈے بھرا نے وڈے. میں آکھیا ذرا اپنے عقیدے تے غور کر بے وقوفا. اللہ نے تیرے عقیدے دی تردید اسے آیت وچ کر دیتی ہے.
اللہ نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی دیاں گھر والیاں تہاڈیاں پرجائیاں نہیں لگدیاں بلکہ تہاڈیاں ماواں لگدیاں نے۔ نہیں تے اللہ فرما سکدا سی نا بھی نبی دیاں گھر والیاں اور تہاڈیاں پرجائیاں لگدیاں نے، بقال تہاڈے عقیدے دے بھئی نبی ساڈا وڈا بھرا ہے، اور میں کہ اللہ نے تہاڈے عقیدے دا رد کر دیتا اور قیامت تک سبق دے دیتا بھی نبی تہاڈا بھرا نہیں بلکہ نبی دیاں جڑے گھر والیاں نے او مومناں دیاں ماواں لگدیاں نے۔ ہن بندہ پرجائی نوں تے کدے ماں نہیں کہندا نا، اللہ نے اے اسلوب بھی قرآن اندر بیان کر دیتا۔ سمجھ آ گئی گل؟ ایک دن حضور علیہ السلام تشریف لے گئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کولوں۔ اے فاطمہ کون ہے؟ حضور دی بیٹی نے۔ حضور دی کی لگدیاں نے؟ بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے، بڑی وجاہت ہے۔ اگر اس کچھے ٹور پئیے تو پھر تو ٹائم بڑا مختصر ہے، لیکن میں گل کرنا چاہنا حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو گئے تے بیٹی کی کر رہی نے گھر دے وچ تندور چلایا، روٹیاں لا رہی نے۔ پتہ لگیا ہاتھ دے نال خود کام کرنا حضرت فاطمہ دی سنت ہے۔ سمجھ آ گئی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کر رہی نے؟ روٹیاں لا رہی نے۔ آقا علیہ السلام تشریف لے تے آئے تے آکھیا بیٹی ایک ذرا روٹی دا پیڑا جڑا نا مینوں دے۔ یا رسول اللہ میرا سارا کچھ تہاڈے قدماں دے قربان۔ پیش کیتا پیڑا، حضور علیہ السلام نے دی روٹی بنائی، روٹی بنا کے انہوں تندور دے وچ لا دیتا۔ ہن باپ تے بیٹی بہ گئے، بڑی دیر تک گلاں کردے رہے۔ اچانک حضرت سیدہ نو یاد آیا بھئی ایک روٹی ایسی سی جڑی حضور نے خود لائی سی، تے دوڑ لائی آکھیا بھی کہیں ساری نہ گئی ہوئے، وہ خراب ہی نہ ہو گئی ہوئے اور راکھ نہ بن گئی ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے منظر ویکھیا تے مسکران لگ پے۔ تسی بھی ذرا مسکرا کے بولو نا سبحان اللہ۔ مسکرانا حضور دی بولو کی ہے؟ کا شیطان دا ہے تے تبسم حضور دی ہے۔ اس لیے کوشش کیتا کر جب اللہ دے گھر وچ آ جا کرو کا نہ لگایا۔ سمجھ آ گئی؟ تبسم فرمانا یہ حضور علیہ السلام دی سنت ہے۔ حضور مسکرائے۔ حضرت سیدہ جدو ویکھیا نہ جا کے تندور دے وچ چاتی ماری تے روٹی بالکل اوویں کچی دی کچی کھڑی ہے۔ عرض کیتی ابا جان یا سیدی یا رسول اللہ، روٹیاں بنائیاں نے اسے تندور چلائیاں نے اسے آگے چ پکائیاں نے، لیکن جیڑی روٹی تسی اپنے ہاتھ بنا کے تندور چ لائیے یا سیدی یا رسول اللہ او روٹی پکنے چ نہیں آ رہی۔ فرمایا میری بیٹی فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا سن، اے تے ہن دا منظر ہے، اگر 1000 سال تک اے تندور جلدا رہے، اے روٹی ایویں لگی رہے، فرمایا کدے بھی اگ اس دے اوتے لگے پانی نو بھی نہیں چھو سکدا۔ وجہ کی ہے یا سیدی یا رسول اللہ؟ وجہ پوچھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچوں سیدہ کائنات نے پھر پیغام کی دیتا۔ عرض کیتی یا سیدی یا رسول اللہ وجہ کی ہے، پکی کیوں نہیں؟ اے بھی تے آٹا سی، میں بھی جڑیاں روٹیاں لائیاں نے او بھی تے آٹا ہے، کڑا لوہا سی، بے حضور جلی نہیں راکھ نہیں ہوئی۔ فرمایا بیٹی ہے آٹا ہی سی لیکن اے میرے ہتھاں دے وچ آ گئی ہے۔ بولو سبحان اللہ، بولو نا ایک دفعہ بلند آواز نال۔ فرمایا بیٹی وجہ اندی اے بنی ہے میرے ہتھاں وچ آ گئی ہے۔ میں کہ مولوی ایمان نال دسی بے جیڑی روٹی حضور دے ہتھاں دے وچ آوے اونوں اگ نہیں چھو سکدی، تے جیڑی بیوی حضور دے بستر تے آ گئی ہے اونوں اگ جنم دی کیویں چھو سکدی ہے؟ تے پھر جڑا محرمہ دے وچ کالے کپڑے پا کے تے سیدہ عائشہ صدیقہ تے گل کرے پھر سمجھ لئیے مومن نہیں، او پھر ہور پارٹی دا بندہ ہے۔ پکا مومن ہو ہوئے گا جڑا سیدہ عائشہ صدیقہ نو اپنی ماں مننے گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نو اپنی تے مومن ہوندا ہی ہوئے جڑا حضور دیاں گھر والیاں نو اپنی ماں مندا ہے۔ فرمایا نا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا کہ نبی او نبی ہے جڑیاں جاناں تو بہت قریب ہے۔ اور دوسری گل کی فرمایا نبی دیاں گھر والیاں مومنہ دیاں ماواں لگ رہیاں نے۔ پتہ لگیا نبی دیاں گھر والیاں مومنہ دیاں ماواں لگ دیاں نے، مومنہ دیاں۔ اس لیے سمجھ آیا کرو جیڑا اما عائشہ صدیقہ دے بارے گل کرے او مومن نہیں ہو سکدا، جیڑا سیدہ کائنات حضرت ام حفصہ حضرت عمر فاروق دی بیٹی انہاں دے بارے کوئی گل کرے او مومن نہیں ہو سکدا، جیڑا حضرت ام حبیبہ جیڑی حضور دی گھر والیاں نے انہاں دے بارے بکواس کرے مومن نہیں ہو سکدا۔ مومن او جیڑا سیدہ عائشہ نو بھی ماں مننے،
جیڑا حضرت خدیجہ نو بھی ماں مننے، جیڑا حضرت ام حفصہ نو بھی ماں مننے، جیڑا حضرت ام حبیبہ نو بھی اپنی ماں مننے۔ سمجھ آ گئی؟ اے تمہیدی طور پہ گلاں تاں کیتیاں نے تاکہ تانوں پتہ لگ جائے بھی جس شے دی نسبت حضور دے نال ہو جاوے وہ شے عام نہیں رہندی بلکہ خاص بن جاندی ہے۔